اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں. زنا کرنا تو دور کی بات. آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا، 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے، اب وہ شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے. جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا. رو رہی ہے، اس کو منع. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے، دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے، کرے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن. مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. اس میں فجر کی نماز بھی، ظہر کی نماز بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی. آپ نماز کے لیے آ جائیں، آپ کی مرضی، نہ آئیں، کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے. اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے. نہ 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 نہ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے، تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی، یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا، اس میسج میں شراب لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ بولو اللیگل ہے. آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور پوری سندوں کے ساتھ، اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے، اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں؟ بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی. ایک نعرہ آتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں. بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں، بہنوں کو بولو نہیں دیتے. ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا، اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت بولو نا نہیں کھا سکتا، اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو. یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو، یہ ابا کی خدمت کہلائے گی. اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا، ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس میں ثواب ملے گا. لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا، اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا ثواب. کیوں نہیں صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کے ختم. یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا. ابا کی گائے کی خدمت کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے. تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کی ہوں گے نا، آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا. آپ وسیم بھائی کو کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی، تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے.
کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے, لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں ہاں. ایک صاحب, کیا کریں یار, مثالیں اتنی ہیں, چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا, اللہ کے پیغامات, ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں, کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو, نہیں پڑھو ٹھیک ہے, پڑھ لو گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو, اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو کچھ گریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے, وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے. داڑھی رکھنا ضروری ہے, اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال, بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو, کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی.